اللہ کو سب سے زیادہ محبوب پسند ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، حج ہے۔ صحابی کہتے ہیں بہت سارے اعمال جو ایک انسان کرتا ہے، میں نے سوال کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے اچھے عمل کون سے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب پسند ہیں؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو اعمال میں سب سے اچھے عمل کون سے ہیں جو اللہ کو محبوب پسند ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا اس کے وقت پر پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب پسند ہے۔ نماز ہمیں ٹال مٹول کر نہیں پڑھنا چاہیے، بے وقت نہیں پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ ہمیں کوئی ضروری شغل نہ ہو، کام نہ ہو، اچانک کوئی کام پڑ گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ اذان سن رہے ہیں، فرصت میں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مطابق ہمیں نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا چاہیے۔ اور یہ تمام نمازوں کے اوقات، جن اوقات میں ہم نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، جماعت اہل حدیث نماز کو اس کے اول اوقات میں پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، یہ تینوں نمازیں جماعت اہل حدیث اول وقت پر پڑھتی ہے۔ اور یہ اول وقت وہ وقت ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود، نماز کا اس کے وقت پر پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں نماز کو ٹال مٹول کر بے وقت پڑھتی ہیں، انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز افضل ہے اپنے اول وقت پر پڑھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وقت جو ہے جس کی شروعات اول وقت سے کی جاتی ہے، یہ افضل وقت وہ وقت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضوء، میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو انہیں حکم دے دیتا دو باتوں کا۔ پہلی بات یہ ہے میں حکم کر دیتا جب بھی وہ وضو کریں نماز کے لیے مسواک کیا کریں، لیکن میں نے اپنی امت پر مشکل جانا، وہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر میں اپنی امت پر گرا نہیں جانتا، مشکل نہیں جانتا، تو میں انہیں حکم دے دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں، لیکن اگر میں ایسا حکم کر دیتا تو میری امت سو جاتی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا چاہیے۔ ابھی ہم نے جو عشاء کی نماز پڑھی ہے، نماز کا اول وقت ہے۔ اگر آپ جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد کر لیں، 1 گھنٹے کے بعد کر لیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پر گرا گزرے گا، مشکل گزرے گا۔ اگر میں مشکل نہیں جانتا تو انہیں عشاء کی نماز کو اور مزید رات کے حصے میں پڑھنے کا حکم دے دیتا تاکہ شانتی پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آئے، لیکن میں نے جانا میرے امتی ایسا نہیں کر پائیں گے۔ تو فرمایا حب الی اللہ ورسولہ، وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو فرمایا نمبر 1 الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا اس کے اول وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا ثم ای، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے، نماز کا اس کے اول وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے، لیکن ثم ای، اس کے بعد دوسرا عمل کون سا ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود، دوسرا اعمال بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، صلہ رحمی سے پیش آنا۔
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ نے جہاں حقوق بیان کی ہیں تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلا حق عبادت کا اللہ کا ہے، اور اللہ نے فرمایا میرے حق کے بعد انسان پر والدین کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے وصیت کی ہے انسان کو، تاکید کر دی ہے اللہ نے انسان کو، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے۔ وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کو پہنچے، دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنا چاہیے، ان کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں باپ کی اطاعت فرما برداری میں اللہ کی اطاعت فرما برداری ہے، اور ماں باپ کی ناخوشی میں اللہ کی ناخوشی ہے۔ اولادوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان اس روئے زمین پر اپنی کمائی میں سے جو لقمہ، جو دانہ، جو رزق کھلاتا ہے، سب سے پہلا حق اس کو اپنی اولاد کا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری اللہ نے اولاد پر واجب کر دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جاتنی امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہا ابنتان۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک میں آئی۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے دروازے پہ تشریف لائیں مانگنے کے لیے۔ وہ عورت محتاج تھی، غریب تھی، اور فنظر الیہا، میں نے چہرے پہ دیکھا تو آثار لگ رہے تھے یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ بھوکی ہے۔ ومعہا ابنتان، اس کے ساتھ میں دو بچیاں تھیں، ایک دایاں ہاتھ پکڑی تھی، ایک بایاں ہاتھ پکڑی تھی۔ آثار لگ رہے تھے کہ یہ بچیاں بھی بھوکی ہیں۔ بچیوں سے ان کی بھوک، ماں سے ان کی بھوک ان کے چہرے سے نمایاں ہو رہی تھی۔ عائشہ کہتی ہے میں دوڑی کہ گھر میں تلاش کر لوں۔ میں نے سارا گھر چھان لیا، مجھے 3 کھجوریں مل پائیں۔ وہ 3 کھجوریں میں نے لیں اور میں دروازے کے باہر آئی۔ میں نے تینوں کو ایک ایک کھجور تقسیم کر دی، 2 بیٹیوں کو دی، ایک ماں کو دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فنظر الیہا، میری نگاہ ان کی کھجوروں پر، ان بچیوں پر ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جلدی جلدی دونوں بچیاں اپنی کھجوریں کھا گئیں۔ ظاہری بات ہے، عموماً فطرت ہے بچے کی کہ بچہ کوئی چیز آپ دو جلدی کھا لیتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ عورت ابھی اپنی کھجور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئی تھی، چاہ رہی تھی کہ میں اس کو کھا لوں۔ وہ دونوں بچیاں اس کھجور پر بھی اپنے ہاتھوں کو لپکانے لگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو ایک ایک دے دیا، اور وہ خود بھوکی رہی اور چلی گئی وہاں سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی گھر پہ تشریف لائے، میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، جو بچیوں کے ساتھ آزمایا جائے، جو اپنی اولاد کے ساتھ آزمایا جائے، ان کی پرورش کرے، اور خود بھوکا رہ کر کے اولاد کی پرورش کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ بچیوں کی پرورش کرنے والا، اولاد کی پرورش کرنے والا، اپنے بیٹوں بچیوں کی پرورش کرنے والا، وہ اور میں قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے جتنی دونوں انگلیاں۔ آپ نے فرمایا انسان اپنی بچیوں کی وجہ سے دنیا میں آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس امتحان کے ذریعے اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھا عمل جو اللہ کو محبوب پسندیدہ ہے نماز کا، اس کے وقت پر پڑھنا، اور دوسرا نیک عمل بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم بیٹھے تھے۔ ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت کو ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئی۔ جب وہ آنے لگی، ضعیفہ تھی، کمزور تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، سر کے بال ان کے سفید ہو چکے تھے۔ جب وہ آئیں، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑنے لگے
آپ نے اس بوڑھی ضعیفہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب وہاں جہاں آپ بیٹھے تھے وہاں لے کے آئے۔ وہ چادر جس چادر کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، جس چادر کو اللہ نے مزمل و مدثر کہا ہو، وہ چادر اللہ کے رسول نے اپنے بدن مبارک سے اتاری اور زمین پہ بچھا دی۔ اس ضعیفہ کمزور ناتواں عورت کو آپ نے اس پہ بٹھا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں فَعَجَبْنَا عَلَيْهِ، ہمیں تعجب ہو رہا تھا یہ عورت ہے کون، کہاں کی رہنے والی ہے، مدینے کی رہنے والی نہیں ہے، ہمیں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم غیرت میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے، اور ہم تمام لوگوں کو پر اس پر تعجب ہونے لگا۔ اللہ کے رسول نے جب ہماری نگاہوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا فَعَجَبْنَا عَلَيْهِ، تم تعجب کر رہے ہو یہ عورت کون ہے، اس کو پہچانتے نہیں؟ ہم نے کہا اللہ کے حبیب ہم نہیں پہچانتے۔ آپ نے فرمایا یہ میری رضائی ماں دائی حلیمہ ہے جنہوں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ غور کرو، دائی حلیمہ جنہوں نے بچپن میں اللہ کے نبی کو دودھ پلایا تھا۔ اللہ کے رسول ماں کا حق کس قدر ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے رحمت والی چادر کو اپنی رضائی ماں کے لیے بچھا دی۔ غور کرنے کی بات ہے، جب رضائی ماں کا یہ مقام یہ حق ہے، سگی ماں کا حق قرآن کتنا بیان کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ماں کا، اپنے ماں باپ کا اللہ حق حقوق ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں ان کو بخشش کی دعا مانگنے کی اللہ توفیق دے دے۔ تو نماز کا اس کے اول وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے تمام اعمال میں، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ دوسرا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اعمال میں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھیں۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں، اور ہر انسان کو چاہیے، چاہے بیٹی ہو بچہ ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت کریں، صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ ضعیف ہوتے ہیں انسان جب کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کے اعضاء بھی کمزور ہو جاتے ہیں، بدن کے سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، دماغی توازن بھی اس کا کمزور ہو جاتا ہے، سوچ بچار بھی انسان کی گھٹ جاتی ہے۔ لہذا والدین کی کسی بھی بات کو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، اور ہم تمام لوگوں کو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو زندہ ہے ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے، جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو نماز کی ادائی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع اور تقوی للہیت پیدا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حلال کھانے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے کاروبار میں اللہ خیر برکت بھلائیاں پیدا فرما دے، جب خاتمہ ہو ہمارا دین اور ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔